حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، آپ ابو بکر کے بارے میں کچھ حضور ارشاد فرمائے بتائیں۔ آپ نے فرمایا انی صدیق، صدیق پاک کے بارے میں؟ تو نے اکیلا ہی ابو بکر کہہ دیا صدیق پاک کے بارے میں؟ پتہ نہیں اس بندے کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ فقالا، تو اس نے کہا وَتُسَمِّيهِ صدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ سنیے، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ساکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے روئے، تیرا بیڑا غرق ہو۔ میں اس پر ایک ہی جملہ کہوں گا، میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتا، صدیق اکبر کے بارے میں گھٹیا جملہ کہہ کے کہیں امام زین العابدین سے ہلاکت کی دعا کے حقدار نہ بن جانا۔ فرمایا تیری ماں تجھے روئے، اور اس کے بعد پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے، فرمایا قد سماہ صدیقاً، تجھے پتہ ہے اسے رسول اللہ نے صدیق نام رکھا ہے، والمہاجرون والانصار، سارے مہاجرین اور انصار صحابہ انہیں صدیق ہی کہتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی انہیں، آپ بولے نہیں ہیں سارے، اللہ کے نبی بھی انہیں۔ اچھا، اس پر پھر بات آپ نے ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا وَمَن لَّمْ يُسَمِّهِ الصِّدِّيقِ، جو جناب ابو بکر کو صدیق نہ کہے خدا دنیا اور آخرت میں اس کی ہر بات کو جھٹلائے، بندہ ہی بے ایمان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اٹھ یہاں سے، فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، چلا جا اور جہاں بھی رہے نہ ابو بکر کا پیار چھوڑنا نہ عمر کا پیار چھوڑنا۔ اب آئیے اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین علی مقام کے، طریقت اور شریعت کا شہنشاہ، روحانیت کا امام، جن کے چہرے کی زیارت کرنے والوں کو مزہ آ جاتا تھا نبی کے حسن و جمال کا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہا حل کان احد من اہل البیت یسب ابا بکر و عمر، یہ گندی سوچیں بڑی پرانی ہیں۔ ان کو کسی نے کہا کیا اہل بیت میں سے بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو جناب ابو بکر اور عمر کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرتا ہو؟ فقال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کے گھر والے اور ابو بکر و عمر کے بارے میں؟ اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بعد فرمایا بل یتولونہما ویستغفرون لہما ویترحمون علیہما۔ امام باقر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، فرمایا اوے عقل کے اندھے، یا تو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کے سارے اہل بیت ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اونچی آواز سے بولو۔ اے ہم جیسے دنیا دار لوگوں کو پتہ چل جائے کسی نے ہمارے بڑوں کا ساتھ نبھایا تھا تو ہم دعا دیتے ہیں، اہل بیت کو پتہ نہیں تھا کہ صدیق و عمر نے حضور پہ کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اب جب حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام یہ بات فرما چکے تو فوراً انہوں نے کہا یہ بات ہو گئی۔ ایک اور مرتبہ حضرت امام باقر سے پوچھا گیا جی آپ یہ بتائیں ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا انی اتولاہما، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا آپ تقیہ کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اوپر اوپر سے پیار اور اندر پیار نہیں ہے، یہ امام باقر کو کہا جا رہا ہے۔
اچھا یہ بے ایمانوں کا پرانا طریقہ ہے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبوں کو کہتے ہیں اوپر اوپر سے بات کر رہے ہو. اور امام باقر کو بھی یہی بات کی گئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں جناب ابو بکر اور جناب عمر سے پیار کرتا ہوں، تو آپ یہ تقیہ کر رہے ہیں، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں. حضرت امام باقر کا جواب سنیے، جواب سنیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا عقل کرو، ڈرتا بندہ ان سے ہے جو موجود ہوں. ابو بکر و عمر تو مزار میں جا چکے ہیں، تو اب اگر مجھے دل سے پیار نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مجھے ڈرنے کی؟ کہاں ہماری طاقت کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا حق گو ہیں. خدا ہشام ابن عبد الملک کو تباہ و برباد کرے جو اس وقت کا حکمران تھا. فرمایا ہم کسی حکمران سے نہیں ڈرتے، تو جو مزار میں جا چکے ہیں ان سے کیوں ڈرے؟ ہماری محبت تقیے کے لیے نہیں ہے، ہماری محبت دل و جان سے. اور آج کے جمعۃ المبارک پر آخری فرمان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا. اچھا میں آج پورے جمعہ میں نے یہ اہتمام کیا، 5-6 فرمان مولا کائنات کے سنائے، امام زین پاک کے، امام باقر پاک کے، امام جعفر صادق کے. اس کا کوئی میرا مطلب بھی ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ جو اہل بیت کی آڑ میں چھپ کر صحابہ کے لیے گندی رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگلا جملہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے گھر والوں کو جس پیار سے حضور کے گھر والے دیکھتے ہیں ان کو، تو کیا نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کے گھر والوں کو حضور کتنا پیار دیتے ہیں؟ لوگ اپنے ذہن اور دماغ کی پلیدیوں کو عقیدہ بناتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کا یہ فرمان پوری تقریر میں خود پڑھنے لگا ہوں تو بندہ کانپ جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا جناب ابو بکر عمر کے بارے میں. یہ لوگ کھوج پرانی لگاتے ہیں. پوچھا گیا جی بتائیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ابرؤ ممن ذکرہما بسوء، جو جناب ابو بکر اور جناب عمر کا احترام سے ذکر نہ کرے مجھ جعفر صادق کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب یہ دیکھیں نا اس کو میں کیسے پڑھوں. فقیل لہو لعلک تقول ذلک تقیہ، کیسے گھٹیا لوگ تھے. کہنے کہ جعفر صادق لگتا ہے کہ آپ تقیے کے طور پر کہہ رہے ہیں. برداشت نہیں نہ ہوتا کہ اہل بیت ان کی تعریف کریں. حضرت امام جعفر صادق کو جلال آیا، اور اتنی بات وہی کر سکتا ہے جو فل کر رہا ہو. سنیے آپ نے کیا کہا. فرمایا فقال انی اذا من المشرکین، اگر میں یہ بات بطور تقیہ کہہ رہا ہوں، میں محمد کا بیٹا تو دور کی بات ہے، میں مومن ہی نہیں پھر میں مشرک ہوں. حضور کے خاندان کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو کہ ہم اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں. نبی کے خون میں دوغلا پن نہیں ہوتا. مصطفیٰ کا غلام دوغلا نہیں ہوتا تو محمد کا خون کیسے دوغلا ہو سکتا ہے؟ اور خدا کی قسم یہ جملے بندے کو تڑپنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. کیا لوگوں نے ستایا ہوگا کہ امام جعفر صادق یہاں تک گئے ہوں گے. فرمایا پھر میں مشرک ہوں اگر میں ایسے کہہ رہا ہوں. کوئی تعلق نہیں میرا جناب ابو بکر و جناب عمر کا ذکر خیر نہ کرنے والوں سے. جو ذکر خیر کریں وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا اگلی بات بھی سن لے، وَلَا نَالَتْنِي شَفَاعَةُ محمد، اگر میں یہ دل سے نہیں کہہ رہا تو مجھے میری جد محمد